قانون آپ کو صرف سزا دے سکتا ہے، ایمان آپ کو زندگی دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 6 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 7۔ یا پولس بولتے ہیں، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ تو خدا جو ہے شریعت کو یہ دنیا میں لانے سے بہت پہلے ابراہیم کے لیے یہ کرا۔ خدا ابراہیم سے اس لیے عہد نے باندھا کیونکہ انہوں نیک کام کرے بول کے، بلکہ انہوں ابراہیم کے نیک کاموں کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ابراہیم اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اچھے کام، ہماری نیکی، یہ سب خدا کی نظروں میں کام آنے والی نہیں ہے۔ خدا ہمارے میں یہ دیکھیں گا کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس پہ کیسا ایمان رکھیں گے؟ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے خدا ہم کو اس کے نظروں میں راز باز ٹھہراتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم جو ہے ایمان کے ذریعے سے جو ہے راز باز ٹھہرے خدا کے نظروں میں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنا ایمان ایک مضبوط بنیاد پہ رکھے۔ مگر میرے دوست، اگر آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ خدا کے پاس ایمان کے ساتھ آنا پڑے گا۔ انہیں آپ کے دل کے دروازے پہ کھٹکھٹائیں گا اور بولیں گا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا کی فطرت یہ ہے، زبردستی کرنے والا خدا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو اندر آنے کی اجازت دیں گے تو خدا اندر آئے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جو زبردستی کرنے والا نہیں۔ میرے دوست، صرف آپ خدا کے لیے اپنے ایمان کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ جب آپ اور میں یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کو ہمارا منجی مانتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے خدا کے نظر میں راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں جیسا ابراہیم خدا کی نظر میں راز باز ٹھہرائے گئے۔ آیت 8 پڑھیں گے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راز باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں لکھا ہوا ہے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راز باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی۔ تو اگر ایمان بغیر اعمال کے ذریعے سے ابراہیم چلتے تو یہ کافی نہیں تھا۔ تو ہم کو جو ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے، کہ خدا یہاں جو ہے ایمان پہ زور دیا ہے اور اعمال پہ نہیں۔ لیکن آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر اعمال پہ اپنی بنیاد بنانے کی کوشش کرتے۔ یہاں خدا صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہمارے زندگی میں ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی، آپ سن سکتے کہ ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط تھا خدا میں، کہ انہوں خدا کے بارے میں ایسا سوچے۔ پیارے بھائی بہن، اب آپ غور کرو کہ جب ابراہیم اپنے ایمان کی نمائش کرے تو خدا کا کیسا جواب تھا۔ پیدائش کی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 15 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا ایکلوتا ہے درخت نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا،
اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوں گی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ وقت تھا جو خدا جو ہے ابراہیم کو خوشخبری سنایا، کیونکہ اسحاق کی قربانی کرنے کے لیے ابراہیم جو اپنا قدم اٹھائے وہ قربانی یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کری تھی۔ حالانکہ خدا جو ہے ابراہیم کو روکا اسحاق کو سوختانی قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے، مگر انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے ان کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں خاص چیز جو پولس ہم کو ابراہیم کے زندگی کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ خدا جب ان کو حکم دیا تھا کہ انہوں اسحاق کو سوختانی قربانی کے طور پہ چڑھا دینا، تو انہوں رکے نہیں، بلکہ خدا کے یہ حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب خدا ان کو روکا تو انہوں اسحاق کو سوختانی قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے رک گئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ انہوں اپنے چال چلن کے ذریعے سے بتا دیے کہ انہوں خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کیونکہ ابراہیم کو خدا پہ ایمان تھا اور ابراہیم خدا پہ ایمان لائے تو خدا اپنے نظروں میں ان کو راز باز ٹھہرایا۔ میرے بھائی اور بہن، تھوڑے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کیونکہ ان لوگ یہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ پولس ایک بات کرتے ہیں اور یعقوب ایک بات کرتے ہیں۔ پولس بولتے ہیں ابراہیم ایمان کے ذریعے سے راز باز ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن یعقوب بولتے ہیں، جہاں یعقوب کا عام خط باب 2 اور اس کی آیت 20 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو اور ہم دیکھیں گے کہ یعقوب یہاں کیا بولتے ہیں۔ یہاں یعقوب لکھتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو خربنگا پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راز باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ یعقوب یہاں ایمان کے کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایمان کے ذریعے سے اچھے کام ہوتے ہیں، تو یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہم کو اچھے کام کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے، جیسا ہم ابراہیم کے زندگی میں دیکھے ہیں۔ خدا جو ہے ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ خدا کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم یسوع مسیح کو منجی کی حیثیت سے قبول کرے ہیں یا نہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہمارے ایمان میں ایمانداری ہے یا نہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ ہمارا سچا ایمان ہم کو اچھے کام کرنے کے لیے آگے لے کے بڑھے گا۔ تو کئی لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ پولس ایک بتاتے ہیں اور یعقوب ایک بتاتے ہیں، تو ان لوگوں کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے ہیں کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو غور سے پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر کلام کیا بتاتا ہے اور کس چیز پہ زور دے رہا ہے۔ جب ہم یہ باتوں پہ غور کریں گے تو ہم کو صحیح اس کا ترجمہ ملے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب آپ بائبل شریف پڑھتے ہیں تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ غور سے پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ آج خدا ایک گنہگار کو بچاتا ہے، بولے تو ایمان کے ذریعے سے۔ کیا آپ سمجھتے ہمارے اعمال کے ذریعے سے انہیں بچائیں گا؟ کیا بالکل نہیں۔ انہیں بالکل ہمارے اعمال، ہمارے نیک کام کو نظر انداز کر دیں گا۔ خدا ہمارے دل میں یہ دیکھیں گا کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ خدا جو ہے ابراہیم کو بھی ایمان کے ذریعے سے بچایا۔ خدا جو ہے گنہگاروں سے ایمان مانگتا ہے، یاد رکھو۔ خدا آپ سے اور میرے سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور نجات پائے۔ خدا آپ سے اور میرے سے یہ مانگ کرتا ہے کہ ہم ایمان لانا کہ انہیں ہمارے لیے چند چیزیں کر چکا ہے، کہ انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے دے دیا ہے، کہ یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ میرے بھائی اور بہن، آج انسان یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات پا سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، پولس بولتے ہیں، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے رازبازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور کتاب مقدس
نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے رازباز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، تھوڑے یہودیوں کا جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے یہ خیال تھا کہ غیر قوم سے جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے یہودی بننا، پھر اس کے بعد مسیحی بننا۔ مگر پولس یہ حجت کو اس طریقے سے بتائے ہیں کہ ابراہیم کے اصل بیٹے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور جو شریعت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رازباز بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں۔ سارے ایمان رکھنے والے ہر زمانے کے اور ہر قوم سے ابراہیم کے برکت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جو ضروری لفظ ہم کو جو یہاں دکھائی دیں گا وہ لفظ ہے قائم۔ یا میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ایک دن ایسا تھا ہوگا کہ آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوا ہوگا، جہاں آپ دنیا کے اونچائی پہ آ گئے تھے اور آپ خداوند کے شان میں گانے اور اس کی حمد و ثنا کرے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ سے یہ بول کے، کیونکہ میں خدا کے شان میں گانے گایا اور حمد و ثنا کرا، خدا میرے کو بچایا۔ مگر میرے دوست، یہاں یہ غور کرو کہ آیت کیا بول رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ کیا آپ شریعت کے باتوں کو دن اور رات رکھتے ہیں کیا؟ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اور سال کے 22 ہفتے شریعت کے باتوں کو رکھتے ہیں کیا؟ سوچ کے دیکھو ذرا اپنے دل میں، یعنی کہ آپ کے خیالوں میں، آپ کے لفظوں میں اور آپ کے چالوں میں کیا آپ سارے شریعت کی باتوں کو رکھتے ہیں کیا؟ میرے دوست، کہیں نہ تو کہیں ہم گر جاتے۔ ہم دنیا کی اونچائی پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، یاد رکھو۔ اور جب ہم شریعت کے ایک بات کے بھی خلاف جاتے ہیں تو شریعت صرف ہم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ قانون آپ کو صرف سزا دے سکتا ہے، لیکن ایمان آپ کو ایک بہترین چیز دیتا ہے۔ ایمان آپ کو زندگی دیتا ہے۔ تو پولس بولتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہیں۔ قانون صرف آپ کو اور میرے کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہے۔ قانون کے ایک بات کو بھی توڑنے سے قانون آپ کو اور میرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور اس لیے کہ ہر ایک نے قانون کے باتوں کو توڑا ہے تو ہر ایک قصوروار ہے۔ یہ قصوروار کے بات کو پلٹانے کے لیے قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر یسوع مسیح قانون یا شریعت کے لعنت ان پہ لے لیے جب انہوں صلیب پہ اپنا پاک خون بہائے اور اپنی جان دیے۔ مسیح اس لیے یہ کام کرے تاکہ ہمارے قصوروں میں ہم سزا نہ پائیں۔ نجات پانے کے لیے خدا ہمارے سامنے ایک ہی شرط رکھا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو ہمارے دل میں ایک منجی کی حیثیت سے قبول کرنا۔ آیت 11 پڑھیں گے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک رازباز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ رازباز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پرانا عہد نامہ بھی یہ سکھایا ہے کہ آدمی جو ہے خدا پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات پاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ یہ نے بتایا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے سے نجات پائیں گے۔ جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ کے شریعت کا جو طریقہ تھا، موسیٰ اس بات سے خوش ہوئے کہ وہ لوگوں کے آگے بھی خدا اپنے رحمت کا اور فضل کا ہاتھ بڑھایا ہے جو لوگ موسیٰ کی شریعت کے نیچے تھے۔ اس لیے جب موسیٰ پہاڑ پہ سے اترے تو ان کی صورت چمک رہی تھی۔ میرے بھائی اور بہن، اپنی طاقت سے ہم خدا کے نظروں میں رازباز بننا یہ نہیں ہو سکتا۔
آپ کتنی بھی کوشش کر لو، آپ خدا کے نظروں میں راز باز نہیں بن سکتے، نہ تو خدا آپ کو ایک راز باز کے حیثیت سے اپنے نظروں میں قبول کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے کلام میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اس کے نظروں میں راز باز نہیں بن سکتے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔